اٹھ جا اب، کتنا سوئے گی؟ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے یہ جہاں 12 بجے تک پڑی رہے گی۔ زرنش کی آنکھ زوردار ٹھوکر کی آواز سے کھلی جو اس کے کمرے کے لکڑی کے بوسیدہ دروازے پہ ماری گئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور جلدی سے فرش پہ پڑی اپنی کتاب کو چادر کے نیچے چھپایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شیدا تھا، اس گھر کا ملازم جو اصل میں اس کا پہلا پہرے دار تھا۔ آ رہی ہوں، بس 2 منٹ۔ زرنش کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ 2 منٹ نہیں، ابھی باہر نکل۔ بڑے صاحب کا فون آیا تھا، وہ آج شام کو آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تجھے اس حال میں دیکھا تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ چل شاباش، جلدی سے حلیہ درست کر اور کچن میں جا کر دیکھ، خالہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ شیدا بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرنش نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی میلی سی چادر کے کونے سے آنکھوں کے آنسو آئے صاف کیے۔ یہ کمرہ جسے وہ اپنی دنیا سمجھتی تھی اصل میں ایک قید خانہ تھا۔ ایک کھڑکی تک نہیں تھی جہاں سے وہ باہر کی دنیا دیکھ سکے۔ دیواروں پر جا بجا پینٹ اکھڑا ہوا تھا اور چھت سے لٹکتا ہوا پرانا پنکھا چلتے ہوئے ایسی آوازیں نکالتا تھا جیسے کوئی سسکیاں بھر رہا ہو۔ اس نے دبے قدموں دروازہ کھولا اور باہر کوریڈور میں آئی۔ یہاں کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ دن کے وقت بھی یہاں ایک عجیب سی خاموشی اور بو پھیلی رہتی تھی۔ کچن میں پہنچی تو خالہ جو اس علاقے کی سب سے سخت گیر عورت سمجھی جاتی تھی چولہے کے پاس کھڑی پراٹھے تل رہی تھی۔ آگی شہزادی؟ خالہ نے مڑ کر اسے زہریلی نظروں سے دیکھا۔ بڑے صاحب نے تیرے لیے نیا جوڑا بھیجا ہے، اسے پہن کے تیار ہو جانا، اور خبردار جو آج پھر تو نے وہ رونے دھونے والی شکل بنائی۔ وہ تجھ پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کوئی خیرات نہیں دے رہے۔ خالہ میں کب تک یہاں ایسے ہی رہوں گی؟ زرنش نے ہمت کر کے پوچھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میری ماں یاد آتی ہے۔ خالہ نے زور سے ہنس کر توا چولہے سے ہٹایا۔ گھر؟ کون سا گھر لڑکی؟ تجھے یہاں آئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اب تیرا گھر یہی ہے اور تیری قسمت بھی یہی ہے۔ وہ تو شکر کر بڑے صاحب کی نظر تجھ پہ پڑ گئی، ورنہ اب تک تو کسی سڑک کنارے ذلیل ہو رہی ہوتی۔ زرنش کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ اس قسمت پر 1000 بار موت کو ترجیح دیتی ہے۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی اور اسے اغوا کیا گیا تھا۔ تب سے اب تک اس نے صرف اندھیرا دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی۔ اس کے ذہن میں صرف اپنی وہ ادھوری کتاب گھوم رہی تھی جسے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے پڑھتی تھی۔ اسے پڑھنے کا جنون تھا، شاید یہی وہ واحد چیز تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ خالہ، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گلی میں جا سکتی ہوں؟ زرنش نے دھیمے سے پوچھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا؟ خالہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ باہر پولیس والے گھوم رہے ہیں، اور ویسے بھی بڑے صاحب کا حکم ہے کہ تو اس چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ چل جلدی ہاتھ چلا، صفائی بھی کرنی ہے پورے گھر کی۔ سارا دن زرنش نے مشین کی طرح کام کیا۔ صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، اسے ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملا۔ شام ہوتے ہی اس کا خوف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ بڑے صاحب کا آنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اسے اپنی جاگیر سمجھتے تھے، ایک ایسی چیز جسے انہوں نے خرید رکھا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی اس علاقے میں زندگی کا رنگ بدلنے لگا۔ دور کہیں سے موسیقی کی آوازیں آنے لگی تھی۔ زرنش اپنے کمرے میں آئی اور وہ نیا جوڑا دیکھا جو اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ ریشمی کپڑا اسے آگ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے وہ کپڑے پہنے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی اپنی آنکھیں اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ اچانک باہر زوردار آوازیں آنے لگی، چیخو پکار، بھاگنے کی آوازیں، اور پھر سائرن کی وہ آواز جو اس نے سالوں بعد سنی تھی۔ پولیس! پولیس آ گئی! بھاگو یہاں سے! شیدا کی آواز گونجی۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا ڈر جائے۔ اس نے جلدی سے اپنی کتاب چادر میں لپیٹی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ باہر جوتے مارنے اور دروازہ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھولیں، پولیس ہے! ایک سخت اور مردانہ آواز آئی۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ سامنے ایک لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی تھی۔ یہ شہریار تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر نکلو! شہریار نے اس کا بازو پکڑ کے اسے جھٹکے سے باہر نکالا۔ صاحب، میری بات سنیں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، زرنش نے روتے ہوئے بولا۔ شہریار نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ سب یہی کہتے ہیں، چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہارا علاج ہم تھانے میں کریں گے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ گلی میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں ہر طرف کھڑی تھیں اور عورتوں کو زبردستی گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا۔
زرنش کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی آزادی کا راستہ ہے، لیکن شہریار کا رویہ دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک جیل سے نکل کر دوسری جیل میں جا رہی ہے۔ صاحب، میری کتابیں اندر رہ گئی ہیں۔ زرنش نے مڑ کے دیکھا۔ شہریار زور سے ہنسا۔ کتابیں؟ تم جیسی عورتوں کو کتابوں سے کیا لینا دینا؟ چلو اب ڈرامے بند کرو اور خاموشی سے بیٹھو۔ گاڑی چل پڑی۔ زرنش نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے پہلی بار کھلی سڑک نظر آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اب ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اب وہ اس پوسیدہ کمرے میں واپس نہیں جائے گی۔ تھانے پہنچتے ہی ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا۔ وہاں پہلے سے ہی بہت سی عورتیں موجود تھیں جو رو رہی تھی یا پولیس والوں سے بحث کر رہی تھی۔ شہریار نے زرنش کو ایک کونے میں دھکا دیا اور خود اپنی ٹیبل پہ جا بیٹھا۔ نام کیا ہے؟ شہریار نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ زرنش، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پیشہ؟ شہریار نے ہکارے سے پوچھا۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صاحب، میں طالبہ ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے 10 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ شہریار نے قلم میز پہ پٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ بس اب یہ معصومیت کا ڈرامہ بند کرو۔ 10 سال سے تم وہاں تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ تم طالبہ ہو۔ تم جیسی لڑکیاں تھانے آ کر ایسے ہی کہانیاں سناتی ہیں تاکہ ہم ہمدردی دکھائیں، لیکن یاد رکھنا میں شہریار ہوں، مجھ پر یہ آنسو اثر نہیں کریں گے۔ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن شہریار نے ایک نہ سنی۔ اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے چہرے پر میک اپ پھیلا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے دیوار کو تک رہی تھی۔ زرنش فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سچائی کبھی سامنے نہیں آئے گی۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے حبس اور بھوک کا راج تھا۔ زرنش نے اپنے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اب سب سے بڑا خوف سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اسے کوئی نہیں بچائے گا، کوئی اس کی سچائی پہ یقین نہیں کرے گا۔ اے لڑکی، چپ کر جا، اب کتنا روئے گی؟ تیری آواز سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے گزرتے ہوئے ڈنڈا سلاخوں پہ مارا تو زرنش سہم کر خاموش ہو گئی۔ ماہم، جو اب تک اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، تھوڑا قریب ہی اور دبی آواز میں بولی۔ تمہارا نام زرنش ہے نا؟ میں نے تمہیں اس حویلی کے پچھلے حصے والے کمرے میں دیکھا تھا۔ تم کبھی باہر نہیں آتی تھی، بس اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کے پڑھتی رہتی تھی۔ میں تو وہاں بھی پچھلے ہفتے ہی لائی گئی تھی۔ ماریا خالہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم خاص ہو، اس لیے کسی سے ملتی نہیں ہو۔ زرنش نے آنسو بھری آنکھوں سے ماہم کو دیکھا۔ تم نے مجھے دیکھا تھا؟ تم بتاؤ گی ان کو؟ وہ پولیس والا، وہ شہریار صاحب، وہ میری بات نہیں سن رہے، وہ سمجھ رہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ماہم نے ایک لمبا سانس لیا اور باہر ڈیوٹی پر بیٹھے شہریار کی طرف دیکھا جو اپنے فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی اکڑ مزاج لگتا ہے، لیکن شاید برا آدمی نہیں ہے۔ دیکھو زرنش، میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، مجھے تو لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی وہ چمک ہے جو کسی پڑھے لکھے انسان کی ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی، میں اسے سچ بتاؤں گی۔ اسی وقت شہریار فون بند کر کے اٹھا اور حوالات کی طرف آیا۔ اس کی نظر سیدھی زرنش پہ پڑی جو ابھی بھی زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں، شہریار نے کڑکدار آواز میں کہا۔ کانسٹیبل نے تالا کھولا اور دونوں کو باہر نکالا۔ تھانے کے ہال میں اس وقت بھی کافی رش تھا، لیکن شہریار انہیں ایک الگ کمرے میں لے گیا جہاں تفتیش کی جاتی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر فائل کھولی۔ ہاں تو زرنش بی بی، تمہاری کہانی تو ہم نے سن لی، اب ذرا تم بتاؤ۔ اس نے ماہم کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم بھی اغوا ہو کر آئی ہو یا اپنی مرضی سے اس دھندے کا حصہ بنی ہو؟ ماہم نے ایک لمحے کے لیے زرنش کا ہاتھ تھاما اور پھر شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ صاحب، میری چھوڑیے، میں تو قسمت کی ماری ہوں، لیکن یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اس حویلی میں قیدی کی طرح رکھا جاتا تھا۔ ماریا خالہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ اسے وہ بڑے صاحب جن کا نام وقار شاہ ہے وہ اپنی مالکیت سمجھتے تھے۔ صاحب، اس کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس نے چھپ کر جمع کی تھی۔ یہ ہم جیسی نہیں ہے، اس نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شہریار کے ہاتھ میں پکڑا قلم رک گیا۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کر ماہم کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وقار شاہ شہر کا کتنا بڑا نام ہے، تم ایک پولیس آفیسر کے سامنے ایک معزز شہری پہ الزام لگا رہی ہو؟ معزز شہری؟ ماہم تیکھے لہجے میں ہنسی۔ صاحب، آپ لوگ صرف باہر کی چمک دمک دیکھتے ہیں، اس حویلی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ وقار شاہ نے اسے بچپن میں اغوا کروایا تھا، یہ اس کی ضد تھی۔ زرنش نے تو کبھی اس گلی کا کچرا بھی نہیں دیکھا، وہ تو صرف کتابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔
آپ اس کی تلاشی لے لیں، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ہمیں بدنام کرتی ہو۔ ہاں، اس کی وہ ادھوری کتاب ضرور ملے گی جو اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی ہے۔ شہریار کی نظر زرنش کی چادر کی طرف گئی، جہاں سے ایک کاغذ کا کونا باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا اور وہ کتاب زرنش کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ انگریزی لٹریچر کی ایک پرانی، جلی ہوئی اور پھٹی ہوئی کتاب تھی۔ شہریار نے اس کے صفحات پلٹے، جگہ جگہ پینسل سے نوٹ لکھے ہوئے تھے اور کچھ الفاظ کے نیچے لکیریں لگی تھیں۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ایک طوائف کے پاس ایسی کتاب ملنا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن جس حالت میں یہ کتاب تھی اور جس طرح اس پر کام کیا گیا تھا، وہ کسی سنجیدہ طالب علم کی نشانی تھی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے زرنش؟ اپنے گھر کا پتہ یاد ہے؟ شہریار کا لہجہ پہلے جتنا سخت نہیں تھا۔ زرنش نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، صاحب، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرا گھر گلبرگ کے علاقے میں تھا۔ میرے ابو کا نام احمد علی تھا، وہ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ 10 سال پہلے جب میں چھٹی جماعت میں تھی، ایک سفید گاڑی آئی اور مجھے اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا۔ صاحب، میری ماں تڑپتی ہوگی میرے لیے، خدا کے لیے مجھے ایک بار ان سے ملوا دیں۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو وقار شاہ نے ایک معصوم کی زندگی جہنم بنا دی تھی، لیکن وقار شاہ کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ دیکھو زرنش، اگر تمہاری بات سچ ہے تو مجھے ثبوت چاہیے ہوں گی۔ میں ابھی تمہارے گھر کے پتے کی تصدیق کرواؤں گا، تب تک تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ اور تم، اس نے ماہم کی طرف دیکھا، تم نے جو گواہی دی ہے اگر وہ جھوٹ نکلی تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ شہریار نے کانسٹیبل کو آواز دی اور انہیں دوبارہ حوالات میں بھیج دیا، لیکن اس بار اس نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے۔ اگلے کئی گھنٹے شہریار کے لیے بہت ہی مصروف گزرے۔ اس نے 10 سال پرانے اغوا کے کیسز کی فائلیں نکلوانا شروع کی۔ تھانے کے پرانے ریکارڈ روم کی دھول جھاڑتے ہوئے اسے آخر کار ایک فائل ملی۔ فائل میں لگی تصویر ایک معصوم سی بچی کی تھی، جس کی آنکھیں بالکل ویسے ہی تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے حوالات میں دیکھی تھی۔ شہریار کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے تصویر کے نیچے لکھا ہوا فون نمبر ملایا، لیکن وہ نمبر بند تھا۔ اس نے وہ ایڈریس نوٹ کیا اور اپنی سرکاری جیپ کی طرف بھاگا۔ جب وہ گلبرگ کے اس ایڈریس پر پہنچا تو وہاں ایک پرانا سا مکان تھا جس کی دیواریں اب بوسیدہ ہو چکی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک بوڑھی عورت باہر نکلی، جس کی کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ جی، کون ہیں آپ؟ عورت نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میرا نام شہریار ہے، میں پولیس سے ہوں۔ کیا یہاں احمد علی صاحب رہتے ہیں؟ عورت کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ احمد علی تو 2 سال پہلے وفات پا گئے بیٹا، اپنی بیٹی کے غم میں گھل گھل کے مر گئے۔ میں زرنش کی ماں ہوں۔ کیا میری بیٹی مل گئی؟ کیا پولیس نے اسے ڈھونڈ لیا؟ شہریار کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کیا کہتا کہ آپ کی بیٹی 10 سال سے ایک ایسی جگہ تھی جہاں کا نام سن کر بھی شریف لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، جی اماں، ہمیں کچھ سراغ ملے ہیں، آپ میرے ساتھ تھانے چل سکتی ہیں۔ بوڑھی ماں نے جیسے یہ سنا وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کے رونے لگی۔ میں جانتی تھی میرا اللہ میری پکار سن لے گا۔ 10 سال سے میں نے اس گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، شاید میری بچی واپس آ جائے۔ شہریار نے اس کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھایا۔ پورے راستے وہ عورت دعا کرتی رہی۔ تھانے پہنچ کر جب شہریار ان کو حوالات کے پاس لے گیا تو زرنش فرش پہ بیٹھی زمین کو تک رہی تھی۔ زرنش، اماں کی آواز جیسے ہی فضا میں گونجی، زرنش کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی چہرہ تھا جو اس کے خوابوں میں آتا تھا، وہی آواز تھی جو اسے بچپن میں لوریاں سناتی تھی۔ ماں، زرنش نے بے یقینی سے کہا اور سلاخوں کے قریب آئی۔ دونوں کے درمیان سلاخیں حائل تھی، لیکن ان کی آنسو ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ شہریار دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے کام پر فخر محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور یہ ابھی صرف شروعات ہے۔ ماہم ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زرنش کے لیے خوشی اور اپنے لیے ایک اطمینان تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک نیک کام تو کر دیا تھا۔ ان کو باہر نکالو، شہریار نے کانسٹیبل کو حکم دیا۔ جیسے ہی تالا کھلا زرنش اپنے ماں کے سینے سے لگ گئی۔ تھانے کا پورا عملہ خاموشی سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ بوڑھی ماں اپنی بیٹی کا چہرہ چوم رہی تھی اور زرنش بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں میں سچی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا امی، مجھے پتہ ہے میری جان، تو میری شہزادی ہے، تو پڑھنے والی بچی تھی۔ اماں نے اسے تسلی دی۔
اسی وقت تھانے کے باہر ایک مہنگی گاڑی آ کے رکی۔ وقار شاہ کا خاص آدمی اپنے وکیل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر شہریار، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے ہماری ایک ملازمہ کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ وکیل صاحب ضمانت کے کاغذات لائے ہیں، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ وقار شاہ کے آدمی نے تکبر سے کہا۔ شہریار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے میز پہ پڑی پرانی فائل اٹھائی اور اس کے سامنے پٹک دی۔ ملازمہ؟ یہ لڑکی 10 سال پہلے اغوا ہوئی تھی اور اس کا کیس ابھی تک کھلا ہے۔ وقار شاہ سے کہو کہ اب وکیل نہیں، اسے خود تھانے آنا ہوگا، کیونکہ اب میں اس کی ضمانت نہیں، اس کی گرفتاری کے وارنٹ تیار کر رہا ہوں۔ وکیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھے کہ اب معاملہ دبنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی انسپکٹر، وقار شاہ کے آدمی نے دھمکی دی۔ قیمت تو وقار شاہ چکائے گا، اس معصوم کے 10 سالوں کی، شہریار نے دھاڑ کے کہا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی لاک اپ میں ڈال دوں۔ وہ لوگ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شہریار نے مڑ کر زرنش کو دیکھا، وہ اب بھی اپنی ماں سے لپٹی ہوئی تھی۔ شہریار نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی حفاظت اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ اماں، آپ اسے گھر لے جائیں، میں باہر پولیس کی نفری تعینات کر دوں گا تاکہ کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ زرنش، اب تم محفوظ ہو، شہریار نے نرمی سے کہا۔ زرنش نے مڑ کر شہریار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلی ملاقات میں تھا۔ اس نے دھیمے سے کہا، شکریہ صاحب، آپ نے میرا یقین کیا۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ ابھی وقار شاہ چپ نہیں بیٹھے گا اور آنے والے دن زرنش اور اس کے لیے بہت ہی کٹھن ہونے والے ہیں۔ لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی سچائی کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ تھانے کی فضا میں اب بھی ایک عجیب سی بھاری بھرکم خاموشی طاری تھی۔ وقار شاہ کے آدمی کے جانے کے بعد شہریار نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ زرنش اور اس کی ماں کو اپنی نگرانی میں گاڑی تک چھوڑ کر آئے۔ ماہم ابھی بھی ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا کوئی بڑا قرض اتار دیا ہو۔ صاحب، میں جا سکتی ہوں اب؟ ماہم نے دبی آواز میں پوچھا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ پہلے جیسے سخت نہیں تھا۔ تم نے آج ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے ماہم، اگر تم گواہی نہ دیتی تو شاید میں کبھی اس فائل تک نہ پہنچ پاتا۔ تم ابھی یہیں رکو گی، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی اب میری ہے۔ وقار شاہ کے لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ماہم نے تلخی سے ہنس کر جواب دیا، صاحب، جس کی زندگی پہلے ہی اجڑ چکی ہو اسے موت کا کیا ڈر، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں رک جاتی ہوں۔ شہریار نے اسے لیڈیز لاک اپ کے ایک الگ کمرے میں بھیجنے کا حکم دیا جہاں اسے آرام مل سکے۔ خود وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ایک ایسے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے جو اسے کاٹے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ وقار شاید شہر کا وہ نام تھا جس کے سامنے بڑے بڑے آفیسر جھکتے تھے، لیکن آج زرنش کی ماں کی آنکھوں کے آنسو نے شہریار کے اندر کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ایس پی صاحب کا نام چمک رہا تھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھایا۔ جی سر، السلام علیکم۔ شہریار، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے وقار شاہ کے گھر چھاپا مارا اور وہاں سے کسی لڑکی کو اٹھا لائے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے؟ دوسری طرف سے غصیلی آواز آئی، سر وہ لڑکی 10 سال پہلے اغوا ہوئی تھی، وہ میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ وقار شاہ کی کوئی ملازمہ نہیں بلکہ ایک معصوم شہری ہے جسے اغوا کر کے قید رکھا گیا تھا۔ شہریار نے اسمارٹ لہجے میں جواب دیا، ریکارڈ کو گولی مارو شہریار، وقار شاہ نے ابھی مجھے فون کیا ہے، وہ بہت ہی غصے میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم ابھی کے ابھی اس لڑکی کو واپس بھیجو اور معافی مانگو، ورنہ تمہاری وردی اترنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شہریار کی مٹھیاں بھیج گئی۔ سر، وردی اترتی ہے تو اتر جائے، لیکن میں اس لڑکی کو دوبارہ اس جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا چکی ہے اور اب وہ پولیس کی حفاظت میں ہے۔ تم پاگل ہو شہریار، کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ معطلی کا آرڈر تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ایس پی نے فون پٹک دیا۔ شہریار نے فون میز پہ رکھا اور سامنے دیوار پہ لگے قائد اعظم کے پورٹریٹ کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب اس نے یہ وردی پہنی تھی اور قسم کھائی تھی کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ آج وہ امتحان کی گھڑی تھی۔ دوسری طرف گلبرگ کے اس پرانے مکان میں زرنش اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ گھر کی دیواریں بوسیدہ تھیں، چھت سے پلستر جھڑ رہا تھا، لیکن زرنش کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ اس کی ماں مسلسل اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی بچی واقعی واپس آ گئی ہے۔ امی، آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ زرنش نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ ڈھونڈا کیوں نہیں میری جان؟ تیرے ابا نے تو اپنی زندگی تھانوں کے چکر کاٹتے کاٹتے گزار دی، ہر دروازہ کھٹکایا، ہر پیر فقیر کے پاس کی،
لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ وقار شاہ کا نام تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو شہر کا بڑا سخی مانا جاتا تھا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس سفید لباس کے پیچھے اتنا کالا دل چھپا ہے۔ زرنش نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما۔ امی، وہ پولیس والا شہریار صاحب، وہ بہت اچھے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں شاید کبھی یہاں نہ آ پاتی۔ اللہ اسے سلامت رکھے بیٹا۔ اس نے مجھ اجڑی ہوئی ماں کی گود کو ہری کر دیا۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زرنش خوف سے اچھل پڑی اور اپنی ماں سے چمٹ گئی۔ امی، وہ آ گئی ہوں گی، وہ مجھے لے جائیں گے۔ کوئی نہیں لے جائے گا تجھے، باہر سے شہریار کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ شہریار نے دیکھا کہ زرنش ابھی بھی ڈری ہوئی ہے۔ زرنش، ڈرو مت، میں نے باہر 2 جوان تعینات کر دیے ہیں، تم اور تمہاری امی اب بالکل محفوظ ہو۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ صاحب، کیا وہ دوبارہ آئیں گے؟ زرنش نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ شہریار اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو زرنش، وقار شاہ طاقتور آدمی ہے، وہ کوشش کرے گا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تمہارا کیس دوبارہ کھول دیا ہے، بس مجھے تمہاری ہمت چاہیے۔ تمہیں عدالت میں کھڑے ہو کر سچ بولنا ہوگا۔ کیا تم کر پاؤ گی؟ زرنش نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر شہریار کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک واپس آ رہی تھی۔ صاحب، میں نے 10 سال اس قید میں گزارے ہیں، اب میں مرنے سے نہیں ڈرتی، میں سب بتاؤں گی۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ سب عدالت کو بتاؤں گی۔ شہریار کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ شاباش، یہی ہمت چاہیے۔ اب تم آرام کرو، تمہاری پڑھائی کی کتابیں میں نے منگوا لی ہیں، کل تمہیں مل جائیں گی۔ زرنش کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچی صاحب، میری کتابیں مل جائیں گی؟ ہاں، اور نئی بھی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو نا؟ تو اب تم پڑھو گی اور وقار شاہ کو دکھاؤ گی کہ ایک مڈل کلاس لڑکی جس نے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا تھا وہ کیا بن سکتی ہے۔ شہریار وہاں سے نکلا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ وہ تھانے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں وقار شاہ خود موجود تھا۔ سفید کلف لگا سوٹ، ہاتھ میں سونے کی گھڑی اور چہرے پر وہ تکبر جو صرف دولت مندوں کے پاس ہوتا ہے۔ آئیے انسپکٹر شہریار، آپ ہی کا انتظار تھا۔ وقار شاہ نے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اپنی ٹوپی میز پر رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھانے میں مجرموں کا استقبال نہیں کیا جاتا وقار شاہ، انہیں صرف حوالات دکھائی جاتی ہے۔ وقار شاہ زور سے ہنسا۔ مجرم؟ شہریار، تم ابھی بچے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں۔ ایک فون پر تمہاری نوکری ختم کروا سکتا ہوں اور دوسرے فون پر تمہیں اس دنیا سے ختم کروا سکتا ہوں۔ وہ لڑکی میری ہے، اسے واپس بھیج دو اور یہ قصہ یہیں ختم کرو۔ وہ لڑکی کوئی کھلونا نہیں ہے وقار شاہ، وہ اس ملک کی شہری ہے جس کا تم نے بچپن چھینا ہے۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور اس نے تمہارے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وقار شاہ کے چہرے پر تھوڑی سی لرزش آئی، لیکن اس نے فوراً سنبھال لیا۔ گواہی؟ ایک ایسی لڑکی کی گواہی جسے دنیا طوائف سمجھے گی؟ کون یقین کرے گا اس پر؟ لوگ تو کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ لوگ وہی کہیں گے جو میں ثابت کروں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ تم ایک اغوا کار ہو۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وقار شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے شہریار، جنگ تمہیں چاہیے تو جنگ ہی صحیح، لیکن یاد رکھنا اس جنگ میں سب سے پہلے وہ لڑکی ماری جائے گی۔ وقار شاہ کے جانے کے بعد شہریار نے ماہم کو بلوایا۔ ماہم اب تھوڑی بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا پھیلا ہوا میک اپ صاف کر لیا تھا اور اس کا چہرہ اب معصوم لگ رہا تھا۔ ماہم، وقار شاہ یہ آیا تھا، وہ زرنش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیا تم تیار ہو میرے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے؟ صاحب، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ماہم نے پوچھا۔ تمہیں اس حویلی کے اندر کے راز بتانے ہوگے، وہاں کون آتا ہے، وقار شاہ کے رابطے کس سے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہاں اور کتنی لڑکیاں قید ہیں۔ ماہم نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ صاحب، وہاں بہت سی لڑکیاں ہیں، کچھ تو بہت چھوٹی ہیں، وہ سب ڈری ہوئی ہیں۔ اگر آپ انہیں بچا سکتے ہیں تو میں سب بتاؤں گی۔ اگلے 2 دن بہت اہم تھے۔ شہریار نے ماہم کی بتائی ہوئی معلومات پر کام شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ وقار شاہ صرف اغوا کار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ کے گروہ کا حصہ تھا۔ زرنش تو صرف اس کی ایک پسند تھی جسے اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، ورنہ وہ لڑکیوں کو بیرون ملک فروخت کر دیتا تھا۔ ادھر زرنش کے گھر پہ پہرا سخت تھا۔ زرنش نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شہریار اسے روزانہ نئی کتابیں اور نوٹس لا کر دیتا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ بن رہا تھا۔
شہریار جب بھی اسے دیکھتا اسے اپنے گھر کی یاد آتی جہاں اس کی اپنی چھوٹی بہن اس کی عمر کی تھی۔ ایک شام جب شہریار زرنش کے گھر سے واپس نکل رہا تھا، اچانک ایک کالی گاڑی تیزی سے آئی اور اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ شہریار نے فوراً زمین پر لیٹ کر اپنی پوزیشن سنبھالی اور جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کی آواز سن کر زرنش اور اس کی ماں گھر کے اندر سہم گئی۔ زرنش، اندر رہو اور لائٹیں بند کر دو، شہریار نے چیخ کر کہا۔ فائرنگ کرنے والے لوگ فرار ہو گئے، لیکن شہریار کے بازو پر ایک گولی چھو کر گزر گئی تھی۔ زرنش بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے شہریار کا خون آلودہ بازو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں زرنش، بس ایک معمولی زخم ہے، تم اندر جاؤ۔ شہریار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ زرنش نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شہریار کے بازو پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ صاحب، میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ مجھے واپس بھیج دیں، میں نہیں چاہتی آپ کو کچھ ہو۔ شہریار نے اس کے کانپتے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ زرنش، اب یہ صرف تمہاری لڑائی نہیں ہے، یہ میری عزت کی لڑائی بھی ہے، اور میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ زخم تو تمغہ ہے میرے لیے۔ زرنش نے سر اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ شہریار صرف ایک پولیس آفیسر نہیں بلکہ اس کا محافظ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جو کبھی کسی کے لیے نہیں بنی تھی۔ اگلے دن شہریار نے وقار شاہ کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے۔ اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا اور جج سے درخواست کی کہ زرنش کا بیان آن کیمرہ لیا جائے تاکہ اس کی شناخت محفوظ رہے۔ عدالت کا دن آ گیا۔ وقار شاہ اپنے درجن بھر وکیلوں کے ساتھ موجود تھا۔ پورے شہر کی نظر اس کیس پر تھی۔ زرنش جب کٹہرے میں کھڑی ہوئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وقار شاہ اسے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ باہر نکلو گی تو دیکھ لوں گا۔ شہریار نے زرنش کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ زرنش نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ میرا نام زرنش احمد علی ہے۔ 10 سال پہلے مجھے اسکول سے واپسی پر وقار شاہ کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ ان 10 سالوں میں نے ایک دن بھی سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ مجھے ایک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا اور وقار شاہ مجھ پہ ظلم کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کی جاگیر ہوں۔ زرنش کی آواز کٹہرے میں گونج رہی تھی۔ جج سمیت پوری عدالت خاموش تھی۔ اس نے اپنی کہانی اتنی سچائی اور درد سے سنائی کہ وقار شاہ کے وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ صاحب، میرے پاس ثبوت کے طور پر یہ کتاب ہے۔ زرنش نے وہ پھٹی ہوئی کتاب نکالی۔ اس پر میں نے ہر اس دن کی تاریخ لکھی ہے جب مجھ پر ظلم ہوا، ہر اس شخص کا نام لکھا ہے جو وقار شاہ سے ملنے حویلی آتا تھا۔ میں چھپ کر یہ سب نوٹ کرتی رہی کہ شاید کبھی کوئی مجھے بچانے آئے گا۔ شہریار نے وہ کتاب جج کے سامنے پیش کی۔ اس کتاب میں ایسے ایسے نام تھے جو سن کر جج کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وقار شاہ کے رابطے بڑے بڑے سیاست دانوں اور بیوروکریٹ سے تھے۔ کیس کا فیصلہ تو ابھی نہیں آنا تھا، لیکن وقار شاہ کی ضمانت خارج کر دی گئی اور اسے فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب پولیس نے وقار شاہ کو ہتھ کڑی لگائی تو وہ دھاڑنے لگا۔ شہریار، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ شہریار نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم پہلے ہی برباد ہو چکے ہو وقار شاہ، تمہارا تکبر آج مٹی میں مل گیا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم تھا اور کیمروں کی روشنیاں زرنش کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وقار شاہ کو پولیس کی گاڑی میں ڈال کر لے جایا جا چکا تھا، لیکن زرنش کے لیے اصلی امتحان اب شروع ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر تھانے کی جیپ کی طرف بڑھی، اسے محسوس ہوا کہ لوگوں کی نظریں اب ہمدردی کی نہیں بلکہ تجسس اور حقارت کی تھیں۔ دیکھو، یہی وہ لڑکی ہے جو 10 سال اس بدنام علاقے میں رہی۔ ایک عورت نے دوسری عورت کے کان میں سرگوشی کی، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ زرنش کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہاں بھائی، اب بھلے اغوا ہوئی یا کچھ بھی ہو، اتنے سال وہاں گزار کر کوئی پاک دامن تو نہیں رہ سکتا۔ دوسرے مرد کی آواز آئی۔ زرنش نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اوڑھ لیا اور نظریں جھکا لی۔ شہریار، جو چند قدم دور کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار نظر ان لوگوں پہ ڈالی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ چلو زرنش، گاڑی میں بیٹھو، شہریار نے نرمی سے لیکن روبدار آواز میں کہا۔ گاڑی میں خاموشی طاری تھی۔ زرنش کی ماں مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر موجود فکر بتا رہی تھی کہ وہ بھی انہی باتوں سے پریشان ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گلبرگ والے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر کے باہر محلے کے چند بزرگ اور جوان اکٹھے تھے، جن میں زرنش کے تایا اسلم صاحب بھی موجود تھے۔
اسلم صاحب وہی شخص تھے جنہوں نے احمد علی زرنش کے والد کی وفات کے بعد اس گھر سے کنارہ کر لیا تھا، لیکن آج وہ خاندانی غیرت کا علم بلند کیے کھڑے تھے۔ احمد علی کی بیوہ، یہ تم کیا تماشا لگا کر آئی ہو؟ اسلم صاحب نے جیپ سے اترتے ہی بلند آواز میں کہا۔ زرنش کی ماں نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا۔ بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی واپس آ گئی ہے، اب اسے تماشا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی؟ اسلم صاحب نے حقارت سے زرنش کی طرف دیکھا۔ 10 سال تک جو لڑکی غائب رہی، جس کا نام اس بدنام گلی سے جڑا، اسے تم اب اس گھر میں رکھو گی؟ ہمیں اس محلے میں رہنا ہے، ہماری اپنی بیٹیاں جوان ہیں، لوگ کہیں گے کہ اسلم کی بھتیجی طوائفوں کے علاقے سے چھڑوا کے لائی گئی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زرنش کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دھس جائے۔ وہی تایا جو بچپن میں اسے گود میں بٹھاتی تھی، آج اسے اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اسلم صاحب، شہریار گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے دھاڑا۔ یہ لڑکی ایک جرم کا شکار ہوئی تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ اس کے سگے خون ہو کر اس کے دھتکار رہے ہیں۔ آپ پولیس والے ہیں، اپنا کام کریں انسپکٹر صاحب، ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ اسلم صاحب نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی، اگر یہ یہاں رہی تو ہم اس گھر کا بائیکاٹ کریں گی اور اسے زبردستی یہاں سے نکال دیں گے۔ زرنش کی ماں دھاڑے مار کے رونے لگی۔ بھائی صاحب، خدا کا خوف کریں، یتیم بچی ہے، یہ کہاں جائے گی یہ رات کے وقت؟ جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے یا پھر کہیں جا کر مر جائے، ہمیں اپنی عزت پیاری ہے۔ محلے کے ایک اور شخص نے زہر اگلا۔ زرنش نے اپنی ماں کا بازو پکڑا۔ امی چلے یہاں سے، ہمیں ان کی بھیک نہیں چاہیے، میں کہیں بھی رہ لوں گی لیکن یہاں نہیں رکوں گی جہاں میری سچائی کی کوئی قدر نہیں۔ شہریار خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ معاشرہ اتنا بے حیث ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں زرنش کی طرف دیکھا۔ اماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے ساتھ چلے، میرا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جو ابھی خالی پڑا ہے، آپ وہاں رہ سکتی ہیں جب تک کہ کوئی مستقل انتظام نہیں ہو جاتا۔ لیکن بیٹا، لوگ باتیں کریں گے، اماں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لوگ تو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں اماں، کم از کم وہاں آپ کی جان اور عزت تو محفوظ رہے گی، شہریار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ شہریار انہیں لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ یہ ایک سادہ سا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، لیکن زرنش کے لیے یہ کسی جنت سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں کم از کم وہ طنزیہ نظریں نہیں تھیں۔ اگلے چند دن زرنش کے لیے بہت کٹھن تھے، ایک طرف عدالت کے چکر تو دوسری طرف معاشرے کی باتیں اور تیسری طرف اس کا اپنا ٹوٹا ہوا دل۔ وہ سارا دن کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ لفظ اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہے۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی تایا کی وہ آواز گونجتی تھی، کہیں جا کر مر جائے۔ شہریار روزانہ چکر لگاتا، وہ کبھی پھل لے کر آتا، کبھی زرنش کے لیے نئی کتابیں اور کبھی گھر کا راشن۔ اس کی ہمدردی زرنش کے لیے ایک سہارا بنتی جا رہی تھی، لیکن زرنش ڈرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ایک پولیس آفیسر اور ایک ایسی لڑکی کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ ایک شام شہریار جب آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زرنش نے چائے کی پیالی میز پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ زرنش، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، میری ماں اور بہنیں بہت ناراض ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کی مدد کیوں کی جس کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ زرنش کا ہاتھ لرزا اور چائے کی پیالی میز پر گرتے گرتے بچی۔ میں جانتی تھی یہی ہونا تھا صاحب، آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے مت لڑیں، میں اور امی کہیں اور چلی جائیں گی، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، اب مزید بوجھ نہیں بنیں گے۔ نہیں زرنش، بات بوجھ کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ اگر میں نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گی۔ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ہونے والا سالہ ایک ایسی لڑکی کو پناہ دے گا تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صاحب، ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے آپ اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتے، آپ ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانے کا کہہ دیں، ہم چلے جائیں گے۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں زرنش، لیکن میں اس وردی سے بھی غداری نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تو وقار شاہ کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ صرف موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسی وقت فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ شہریار نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، ان کے پیچھے اس کی چھوٹی بہن نمرہ بھی تھی، ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ شہریار، یہ کیا تماشا ہے، تم نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے؟ اس کی ماں نے اندر داخلے ہوتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ زرنش اور اس کی ماں سہم کر کونے میں کھڑی ہوگی۔ ماں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مصروف ہوں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟
شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہو؟ پورا شہر باتیں کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ایک طوائف کا محافظ بن گیا ہے۔ شہریار، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ امی، زبان سنبھال کے بات کریں، وہ لڑکی سامنے کھڑی ہے، وہ طوائف نہیں ہے۔ شہریار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے اور کیا نہیں، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے نمرا کا رشتہ خطرے میں ہے۔ اس کے سسرال والے فون کر کے پوچھیں کہ یہ کیا قصہ ہے۔ شہریار، اگر تم اس گھر میں رہنا ہے تو اس لڑکی کو ابھی کی ابھی یہاں سے نکال دو، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ شہریار کی ماں کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ زرنش کی ماں نے آگے بڑھ کر شہریار کی ماں کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بہن جی، میری بات سنیں، میری بچی بے قصور ہے۔ دور ہٹو مجھ سے، شہریار کی ماں نے انہیں جھٹک دیا۔ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے شریف گھرانے برباد ہوتے ہیں۔ پہلے اپنی بیٹی کو سنبھالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زرنش یہ سب برداشت نہ کر سکی، وہ بھاگتی ہوئے آگے آئی۔ بس کریں، بہت ہو گیا، آپ میرے بارے میں جو کہیں لیکن میری ماں پہ الزام نہ لگائیں۔ صاحب، میں بھی جا رہی ہوں، مجھے آپ کا یہ فلیٹ نہیں چاہیے۔ زرنش نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن شہریار نے اس کا راستہ روک لیا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ شہریار کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی کہ سب خاموش ہو گئے۔ امی، آپ کو اپنی عزت پیاری ہے نا، اور آپ کو نمرا کا گھر بچانا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جا کر ان سے کہہ دیں کہ شہریار اس لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر انہیں رشتہ توڑنا ہے تو توڑ دیں، مجھے ایسی منافقانہ رشتہ داری کی ضرورت نہیں جو ایک مظلوم کا ساتھ دینے پر ٹوٹ جائے۔ شہریار، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس لڑکی کے لیے تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا ماں، آپ مجھے چھوڑ رہی ہیں۔ میں صرف اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ جس دن میں نے ایک بے گناہ کو سڑک پہ چھوڑ دیا، اس دن میرا یہ عہد اور میری یہ وردی مجھ پہ بوجھ بن جائے گی۔ شہریار کی ماں غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نمرا نے ایک نظر زرنش پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا، لیکن تھوڑی سی ہمدردی بھی تھی۔ شاید وہ ایک عورت ہونے کے ناطے زرنش کا دکھ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اپنی ماں کے پیچھے چلی گئی۔ فلیٹ میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ زرنش فرش پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی آگ ہے جس کے پاس بھی جاتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔ صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ اکیلے رہ جائیں گے، زرنش نے سسکتے ہوئے کہا۔ شہریار اس کے پاس فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار زرنش کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک بھائی کی طرح، ایک محافظ کی طرح۔ اکیلا وہ ہوتا ہے زرنش جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ میرے ساتھ سچائی ہے، اور سچائی کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ تم بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، کل تمہارا داخلہ فارم جمع کروانا ہے۔ میں نے کالج میں بات کر لی ہے۔ کالج؟ صاحب، وہاں لوگ مجھے جینے نہیں دیں گی۔ جینے وہ دیتے ہیں جو خود جینا چاہتے ہیں۔ تم دکھا دو انہیں کہ تم ان سے بہتر ہو۔ اگلے چند دن اور بھی مشکل تھے۔ نمرا کا رشتہ واقعی ہی ٹوٹ گیا۔ شہریار کے گھر والوں نے اس سے بات کرنا بند کر دی۔ تھانے میں بھی اس کے ساتھی اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ ایس پی صاحب نے اسے بار بار وارننگ دی کہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وقار شاہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اوپر سے بہت دباؤ تھا۔ لیکن شہریار پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے وقار شاہ کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ اسے پتہ چلا کہ وقار شاہ نے صرف زرنش ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو مختلف جگہوں پہ قید کر رکھا ہے۔ ایک رات جب شہریار فلیٹ پر واپس آ رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پارکنگ ایریا میں پہنچا، 4-5 نقاب پوش آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ انسپکٹر صاحب، بہت شوق ہے نا ہیرو بننے کا، آج تمہارا یہ شوق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، ایک نے خنجر نکالتے ہوئے کہا۔ شہریار نے اپنی پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے آدمی نے پیچھے سے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر وار ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو زرنش کا کیا ہوگا؟ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اوپر فلیٹ میں زرنش کا دل بے چین تھا۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے پارکنگ میں ایک سایہ نظر آیا جو زمین پہ پڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ امی، امی جلدی آئیں، نیچے کوئی گرا ہوا ہے۔ زرنش اور اس کی ماں بھاگتی ہوئی نیچے پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے شہریار کو خون میں لت پت دیکھا، زرنش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے شہریار کا سر اپنی گود میں رکھا۔ شہریار، آنکھیں کھولیں، شہریار صاحب، زرنش نے چیختے ہوئے کہا۔ شہریار نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پہ خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے زرنش کو دیکھ کر ایک کمزور سی مسکراہٹ دی اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔
زرنش نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے شور مچا کر چوکیدار کو بلایا اور ٹیکسی منگوا کر اسے ہسپتال لے گئی۔ پوری رات وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی رہی۔ اس کے کپڑوں پر شہریار کا خون لگا ہوا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو۔ اس نے ایک معصوم کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے۔ صبح جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے بتایا کہ شہریار خطرے سے باہر ہے، لیکن اسے بہت ہی زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ اسی وقت شہریار کے گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے اس کی ماں نے زرنش کو دیکھا، انہوں نے دوبارہ چلانا شروع کر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بیٹی کا یہ حال تمہاری وجہ سے ہوا ہے، دفع ہو جو یہاں سے۔ زرنش کی ماں نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا، لیکن زرنش آج نہیں ڈری۔ اس نے شہریار کی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جی ہاں، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا بزدل نہیں ہے، وہ ایک سچے انسان ہے جس نے ایک مظلوم کا ساتھ دیا۔ آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو اسے اپنی جھوٹی عزت کے لیے قربان کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتا۔ شہریار کی ماں حیران رہ گئی، اس خاموش اور ڈری ہوئی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اسی وقت نمرا آگے بڑھی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی بس کر دی، زرنش ٹھیک کہہ رہی ہے، بھائی نے جو کیا وہ بہادری ہے۔ اگر آج بھائی کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہم اپنی عزت کے ساتھ خوش رہ پاتے؟ شہریار کی ماں خوش ہو گئی اور وہ بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ انہیں پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں، جہاں فضا میں جراثیم کے ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی، شہریار نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سر اور بازو پر بندھی پٹیوں سے ابھی بھی درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر سامنے کرسی پہ بیٹھی زرنش پہ پڑی، اس کی تمام تکلیف کافور ہو گئی۔ زرنش تسبیح پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تقدس تھا۔ زرنش، شہریار کی آواز نکاہت کی وجہ سے بہت دھیمی تھی۔ زرنش نے ہڑبڑا کے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیٹھ کے قریب آئی۔ صاحب، آپ کو ہوش آ گیا؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ شہریار نے اپنا ہاتھ ہلکا سا اٹھایا جیسے اسے روک رہا ہو۔ نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اور ایک بات سنو، اب مجھے صاحب مت کہنا۔ اس وردی اور عہدے سے باہر بھی میں ایک انسان ہوں جس نے تمہارے لیے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہے۔ کیا اب بھی میں تمہارے لیے صرف ایک پولیس آفیسر ہوں؟ زرنش کی پلکیں جھک گئیں، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر مدھم لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے شہریار۔ شہریار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کا احساس ہوا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار کی ماں اور نمرا اندر داخل ہوئی۔ زرنش فوراً پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوگی۔ شہریار کی ماں، جن کے چہرے پر پچھتاوے کے گہرے سائے تھے، اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ شہریار بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی جھوٹی انا اور معاشرے کے ڈر میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری سچائی نہ دیکھ سکی۔ زرنش نے جس طرح کل تمہاری جان بچائی اور جس ہمت سے میرا سامنا کیا، اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ نمرا نے آگے بڑھ کے زرنش کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی، امی سچ کہہ رہی ہیں، نمرا کا رشتہ ٹوٹا تو ٹوٹ جائے، مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی بزدل نہیں ہے۔ اور زرنش، تم نے ثابت کر دیا کہ انسان کا ماضی نہیں، اس کا ظرف اسے بڑا بناتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں شہریار ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ اسی دوران وقار شاہ کے خلاف کیس اپنا منطقی انجام کو پہنچ رہا تھا۔ ماہم کی گواہی اور زرنش کی اس ڈائری نما کتاب نے وقار شاہ کے گرد گہرا تنگ کر دیا تھا کہ اس کے بڑے بڑے وکیل بھی اسے نہ بچا سکے۔ عدالت نے وقار شاہ کو اغوا، قید اور انسانی اسمگلنگ کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ مڈل کلاس طبقے کی ایک بہت بڑی فتح تھی، جہاں ایک طاقتور ظالم کو ایک نہتی لڑکی نے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ شہریار کے گھر میں آج ایک الگ ہی گہما گہمی تھی۔ گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن یہ کوئی عام تقریب نہیں تھی۔ شہریار نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زرنش کو مزید کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ امی، میں زرنش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے وہ تمام عزت اور وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں نے مسکرا کر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے شہریار، اور وہ زرنش ہی ہے۔ نکاح کی تقریب نہایت ہی سادہ مگر پروقار تھی۔ زرنش نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو 10 سال سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور زرنش نے قبول ہے کہا، تو اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود تمام زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی ہوں۔ نکاح کے بعد جب شہریار کمرے میں داخل ہوا
تو زرنش کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاندنی رات کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ شہریار نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ زرنش مڑی، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ نہیں شہریار، اب ڈر نہیں لگتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میں اس بدنامی کے داغ کے ساتھ کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکوں گی۔ شہریار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے زرنش، لیکن سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تم نے ہمت دکھائی، تم نے پڑھنا نہیں چھوڑا، تم نے اپنی روح کو گندا نہیں ہونے دیا۔ تم تو ایک مثال ان سب کے لیے جو حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں۔ آپ نے میرا ساتھ دیا شہریار، اگر آپ نہ ہوتی تو میں آج بھی اسی کمرے میں سسک رہی ہوتی۔ میں تو صرف ایک ذریعہ تھا زرنش، تمہاری اپنی نیت صاف تھی۔ اب دیکھو، کل تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، تمہیں اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے اور ایک ایسی آفیسر بننا ہے جو تمہاری جیسی دوسری لڑکیوں کی ڈھال بن سکے۔ زرنش نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں کروں گی شہریار، میں ثابت کروں گی کہ ایک مڈل کلاس لڑکی اگر چاہے تو وہ تقدیر کی لکیریں بدل سکتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرن زرنش کی کتابوں پہ پڑی جو میز پر سجی ہوئی تھی۔ وہ اب ایک بدنام علاقے کی قیدی نہیں تھی، وہ انسپکٹر شہریار کی بیوی اور ایک پرعزم طالبہ تھی۔ محلے کے وہی لوگ جو کبھی طنز کرتے تھے آج خاموشی سے ان کی ہمت کو دیکھ رہی تھی۔ زرنش نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور شہریار کی طرف دیکھا جو گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی ماضی کو پیچھے چھوڑا اور ایک روشن مستقبل کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ معاشرے کے طنز اور طعنے ابھی بھی موجود تھے، لیکن اب اس کے پاس اس سے لڑنے کا حوصلہ اور ایک مضبوط سہارا موجود تھا۔